بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج پورا دن آپ کی توجہ ساری کی ساری ٹی وی سکرینز اور اپنے موبائل فونز کے اوپر رہی. نواز شریف صاحب کے نیریٹو کا انتظار تھا. نواز شریف صاحب آئے, انہوں نے تقریر کی لاہور کے مینار پاکستان میں. قوم سے خطاب یا جلسے کے لوگوں سے خطاب, ویسے تو پورا پاکستان خطاب سن رہا تھا, اور عمران خان صاحب بھی خطاب سن رہے تھے. اور زاہد کشکوری صاحب نے یہ خبر بریک کی ہے کہ ان کے خطاب سننے کی ان کو سہولت فراہم کی گئی خصوصی طور پر. اور وقت کی ستم ظریفی ہے سر کہ دیکھیں کہ ایک طرف نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو کھلا میدان مل رہا ہے اور واک اوور مل رہا ہے ایک طرح سے, اور دوسری طرف جیل میں پڑے عمران خان صاحب کے پاس چوائس صرف اتنی ہے کہ وہ جیل حکام سے ریکویسٹ کر کے اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف کا خطاب, جو وہ بہت آزادانہ انداز میں, وہ ہر طرح کی سہولت کاری کے بعد یا ہر طرح کی عدم رکاوٹ جو ہوتی ہے اس کے ساتھ انہوں نے جو خطاب کیا. اور پھر وہ جو لوگوں کا جمع غفیر تھا, لوگ جو اس وقت عمران خان صاحب کے حمایتی ہیں, وہ لوگ جو اس وقت نواز شریف صاحب کے مخالف ہیں, وہ سب کے سب بیک زبان یا کہہ لیں کہ ہم آواز ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جلسہ دے بڑا ہے. اچھا, لیکن بات جو کرنے والی ہے وہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست اب کیا ہے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کا اعلان کیا ہے, اور انہوں نے بیسیکلی فراخ دلی کا ایک مظاہرہ کیا ہے, اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں, ان کی باتوں میں جو وہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ جو بات کا جو آغاز کیا تھا وہ لگ رہا تھا کہ شاید محاذ آرائی کی طرف بڑھیں گے, لیکن انہوں نے ہر طرح کی محاذ آرائی اداروں سے لے کے اپنے سیاسی حریفوں تک اس سے اجتناب برتا, اور انہوں نے کہا کہ میں بڑے اپنے اوپر جو ہے نا صبر کے ساتھ کام لے رہا ہوں, یعنی خود سے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وہ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے جو کچھ انہوں نے نہیں کہا, اور وہ کیا کہنا چاہتے تھے اس کا آغاز انہوں نے کچھ اس انداز سے کیا تھا, وہ شکوے سے تھا, وہ گلے سے تھا. انہوں نے کئی شکوے کیے اور انہوں نے اپنے دکھ درد بھی سنائے. انہوں نے اپنی بیگم کا, اپنی والدہ کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ زخم بھرنے والے نہیں ہیں. ان کی بیگم اور ان کی والدہ پاکستان کی یا ان کی سیاست کی نظر ہوئیں, اور انہوں نے پوچھا قوم سے کہ آپ یہ کون ہے جو مجھے ہر تھوڑے عرصے بعد اپنے پیاروں سے اور اپنی قوم سے الگ کرتا ہے, اور وہ کون ہے جو ان کا اشارہ تھا. انہوں نے مزید جو بات کہی کہ میرے دور میں روٹی 4 روپے کی تھی, آج 20 روپے کی ہے, اس لیے مجھے نکالا. پھر انہوں نے کہا کہ اس لیے میری چھٹی کرائی, اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, اس لیے وزارت عظمیٰ سے نکالا. میرے دور میں پٹرول 60 روپے لیٹر ملتا تھا, میرے دور میں ڈالر 104 روپے کا تھا, مجھے اس لیے نکالا تھا کہ اس نے ڈالر کو ہلنے نہیں دیا. 1990 میں جو کام ہم نے شروع کیے تھے اگر جاری رہتے تو آج ملک میں کوئی بے روزگار نہ ہوتا. وہ کہتے ہیں, انہوں نے یہ بات کہی کہ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ آئندہ کسی کو اجازت نہیں دینی, کہ آئندہ کسی کو یہ اجازت نہیں دینی کہ آپ ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ کریں. اچھا, اب یہ وہ باتیں ہیں جو انہوں نے لگے لپٹے انداز میں کر دیں. نواز شریف صاحب ہر دفعہ جب اقتدار سے نکالے جاتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہوتی ہے, لیکن وہ اس کہانی کو چند جملوں میں بیان کر جاتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر جب وہ نکالے گئے تھے پہلی دفعہ تو ان کا کلیم تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اور جب دوسری دفعہ نکالے گئے تو ان کا مطلب وہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا اور وہ تو پھر مارشل لا لگا تھا. پھر اس کے بعد جب یہ تیسری دفعہ نکالے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا, پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ووٹ کو عزت دو. اب یہ پوری ایک اس کے ان جملوں کے پیچھے, ان جو کوائن کیے گئے جملے ہیں ان کے پیچھے پوری کہانی ہے. جس طرح آج انہوں نے ایک جملہ بولا کہ ہم 9 مئی والے نہیں, ہم 28 مئی والے ہیں. میں نے تو ایٹم بم بنایا تھا, میں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت سے محروم نہیں کیا. نواز شریف نے تو بجلی سستی کی تھی. یعنی وہ سوال پوچھ رہے ہیں بار بار کہ ہمارے ساتھ یہ بار بار کیوں ہوتا ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتا. اور شاید اس وقت پاکستان کی ریاست اور ریاستی مشینری کا پورا موڈ بھی یہی ہے,
اور وہ اس معاملے کے اوپر کسی کے اوپر اعتبار کرنے کے بھی لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی ریاستی مشینری کہ اگر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے, اگر پاکستان کو آگے چلانا ہے تو ہمیں ماضی بھول کے آگے بڑھنا ہوگا. اور نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ہم سب کو دگنی سپیڈ کے ساتھ کام کرنا ہے, کشکول توڑنا ہے, سب کو مل کے ساتھ چلنا ہے, اداروں کو ساتھ مل کے چلنا ہے. ایک دوسرے کی, ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ ہم نے ٹانگیں نہیں کھینچنی. جو ماضی میں انہوں نے واقعات بتائے نا جی کہ یہ ہوتا رہا ہے, تو اب دوبارہ یہ نہ ہو, ہم نے یہ کوشش کرنی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب پورے وثوق کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں, یہ دعویٰ کر سکتے ہیں, یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ نہیں ہوگا؟ سر ابھی تو جو ہے وہ مہربان لوگ ہیں, ابھی تو حالات جو ہیں وہ ان کی ستم ظریفی کی چکی میں ہم لوگ پس رہے ہیں, یا وہ لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو اس لیے یہ امید کر لیں کہ ہم کہ اب دوبارہ یہ کچھ نہیں ہوگا. چلیں سمجھ میں آتی ہے, لیکن ضروری نہیں کہ مہربان وقت ہمیشہ اسی طرح رہے, یا لوگ مہربان اسی طرح کے جو ہیں وہ اختیار ان کے پاس رہے. یہ ضروری نہیں ہے کوئی یہاں پر آ کے پورے جو کہتے ہیں نا کہ جی کہ لکھوا کے نہیں اپنے نام آیا ہوا کہ وہ بس آئے گا اور یہیں پہ رہے گا. لوگوں نے آنا بھی ہے, لوگوں نے جانا بھی ہے. تو اگر خوش قسمتی سے کوئی ایسا فرد آ گیا ہے صاحب اختیار, جس کے پاس اختیار ہے اور اس کی نیچر اس طرح کی ہے کہ چیزوں کو انتقام کی نظر سے نہ دیکھا جائے, میں ویسے اس کو کچھ اور کہتا ہوں لیکن انتقام چلیں انتقام ہی کہہ لیں. اب خبریں کیا ہیں؟ خبریں یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کو, یا نواز شریف صاحب نے جو یہ نیریٹو لیا ہے کہ ماضی کے انہوں نے قصے سنائے, ماضی کے واقعات انہوں نے سنائے اور اپنے کام انہوں نے بتائے, اور اس کے باوجود کہا گیا کہ ہمیں ایسی خدمات سر انجام دینے کے باوجود نکال دیا جاتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ نکالنے کی وجہ نواز شریف صاحب کو بتانی چاہیے تھی کہ کیوں نکالے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر وہ وجہ بتائیں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی, بات سمٹے گی نہیں. تو یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح کے مٹی پاؤ والا سین چل رہا ہے, اور وہ مٹی ڈالنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اگے تو انج نہ کرنا. یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ جس طرح ایک ریکنسیلیشن والی بات بھی ہو سکتی ہے, لیکن دیکھیں دنیا بھر میں ریکنسیلیشن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی غلطیوں کے اعتراف کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں, آگے سے نہیں کریں گے. لیکن یہاں پر تو یہ والا سین ہی نہیں ہے. تو ہم بچوں کو عموماً کہہ دیتے ہیں یک طرفہ طور کے اوپر کہ جب بچے آپس میں لڑ رہے تھے, اوے آگے تو نہیں کرنا. بچے وہ جو ہے وہ بڑے, ان کا منہ اس طرف ہوتا ہے یا وہ قدم جو ہے وہ گھر سے باہر رکھتے ہیں, بچے پھر انہی حرکتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو اس طرح کا سین لگ رہا ہے. اگر واقعی سیریسلی جو اگر ہم نے سبق ماضی سے سیکھا ہو, دنیا سے سیکھا ہو, دنیا بھر میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنتے ہیں کہ پہلے آپ سچ بولیں, اپنے گناہوں کے اعتراف کریں, اور پھر کہیں کہ جی کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا, جانے دیں, اب آگے بڑھتے ہیں. موونگ فارورڈ, آگے بڑھنے میں ہی بہتری ہے. سر نہ کوئی اعتراف کرے غلطی کا, نہ میں نہیں کہتا کہ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم تو کسی ایک افسر کو جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا افسر ہو, بے شک ہم اس کو قانون کے دائرے میں نہیں لا سکتے, ہم قانون اس کو نہیں پوچھ سکتا. تو سر ایک مہربانی ہو سکتی تھی کہ اس طرح کے کام کرنے سے پہلے کہ ماضی کو چھوڑیں تو پہلے ماضی کے اعترافات کر لیتے, اپنی غلطیوں کے, اپنے گناہوں کے اعتراف کر لیتے. لیکن ہم اس پر بھی راضی نہیں ہیں. تو اگر کسی کو لگتا ہے, نواز شریف بڑے لیڈر ہیں, میں نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہتا, میں نواز شریف صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ انہوں نے غلط رستہ چوز کیا ہے. 100 طرح کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں. نواز شریف صاحب کی بیماری سے لے کے ان کی عمر اور دیگر معاملات بھی ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے. لیکن قوموں کی زندگی میں افراد معنی نہیں رکھتے, افراد کا کردار معنی رکھتا ہے. تو کیا ہم ٹروتھ کو چھوڑ دیں؟ کیا ریکنسیلیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ ریکنسیلیشن کو کیا کہتے ہیں جی, افہام و تفہیم کی طرف بڑھ رہے ہیں, صلح صفائی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کس شرط کے اوپر بڑھ رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. وہ اقرار کہاں پہ ہوئے وہ پبلک کیے جائے نا. سوال پھر مزیداری تو تب ہے کہ یار کہ فلاں نے بھی کہہ دیا کہ یار ہم نے یہ غلطیاں کی, آگے تو نہیں کریں گے. فلاں نے بھی کہہ دیا. اگر تو آپ جو ہے وہ انڈر دی ٹیبل بیٹھ کے یہ اعترافات کر رہے ہیں تو سوری,
ایسے اعترافات کی کوئی نہ حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی اہمیت ہے، نہ وہ ایسے اعترافات اور ایسے اقدامات با اثر ہوتے ہیں، میننگ فل ہوتے ہیں، بات وہیں پہ رہتی ہے. تو اگین نواز شریف صاحب ہم سب سے زیادہ بڑے اسٹیٹس مین ہیں، سیاست کو سمجھتے ہیں. ہم تو خیر اسٹیٹس مین نہیں ہیں، نہ ہم سیاست کو اس طرح سے سمجھتے ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ حالات کا اور حالات کے مطابق فیصلے کرنے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، اچھے نتائج آئیں یا برے نتائج آئیں، یہ جنہوں نے فیصلے کیے ہوتے ہیں یہ انہی کے سر کے اوپر پھر پڑتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے، سوری ٹو سے، مجھے معاف کیجئے گا، کہ نواز شریف صاحب شاید ایک اور غلطی کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل سائنس کی لاجک یہ بتاتی ہے کہ اس طرح کام ٹھیک نہیں ہوتے. اتنی مصلحتوں کے ساتھ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر معافی تلافی صلح صفائی ہی مقصود ہے تو پھر پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ معافی تلافی اور صلح صفائی کن بنیادوں کے اوپر ہوئی. اس کا مطلب ہے کہیں پہ فساد تھا تو کہا جا رہا ہے کہ آئندہ سے یہ نہیں کرنا، کچھ ہوا تھا تو یہ کہا گیا نا کہ آئندہ سے نہیں ہونا. تو سر یہ اصول انسانی فطرت وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہی بتاتی ہیں ہمیں کہ جب تک آپ اعتراف نہ کریں تب تک کام سیدھے نہیں ہوتے، نہ کام ٹھیک چل سکتے ہیں. یا سزا ملے یا جزا ملے، یا پھر ہے کہ جی کہ نہ سزا ہو نہ جزا ہو، بس اقرار ہو، اعتراف ہو، اور پھر آگے کی توبہ ہو، اور اس کے ڈیکلیریشن دینے پڑتے ہیں. لیکن یہ کہ آپس میں بیٹھ جائے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ اور کہا جائے کہ جی کہ بس آنے جانے دیں، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے چلیں، یہ ہم بار بار عمل دہرا چکے ہیں. اور آئنسٹائن نے کہا تھا کہ جہالت اس کو کہتے ہیں کہ ایک عمل جس کا نتیجہ بار بار وہی نکلتا رہے، اس عمل کو تبدیل کیے بغیر دوسرے نتیجے کی توقع رکھنا، یہ جہالت ہوتی ہے. میں کسی کو جاہل نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہم کر کچھ 75 سال سے ایسے ہی رہے ہیں. اب میرے پاس جو خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر پی ٹی آئی کو انتخابات لڑنے کی اجازت ہوگی. بیلٹ پیپر کے اوپر بلہ ہوگا. ایون پلینگ فیلڈ والی جو دور تھا کہ جس میں نواز شریف صاحب کو واک اوور مل رہا تھا، شاید وہ سہولت نواز شریف صاحب کے ہاں نہ رہے. اگر آج آپ نے نواز شریف صاحب کی تقریر سنی ہو، اگر آج آپ نے نواز شریف صاحب کی دبئی میں میڈیا سے گفتگو سنی ہو، تو آپ کو یہ احساس ہونے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو بھی انتخابات کی کوئی جلدی نہیں ہے. اب وہ انتخابات کی تاخیر میں اپنا مستقبل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، درخشندہ دیکھ رہے ہیں، ساؤنڈ مضبوط دیکھ رہے ہیں، یا پھر کیا کر رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سارے پلیئر پاکستان کی سیاست کی بساط کے اوپر جو ہیں وہ تازہ دم ہوں، اور کسی کو بات کرنے کی جو ہے زیادہ گنجائش نہ باقی رہے، اس کے پاس جواز باقی نہ بچے. لیکن چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کی واپسی کا راستہ فی الوقت دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف آج کی خبر یہ ہے کہ وہ اگلے انتخابات میں بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کے نشان کے ساتھ موجود ہوگی، لیکن عمران خان صاحب شاید نہیں بلکہ یقیناً آج کی تاریخ تک فیصلہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے 9 مئی کیا ہے، اور وہ لوگ جو 9 مئی میں ملوث ہیں وہ ان کے علاوہ باقی سب کی معافی تلافی ہے. باقی سب 2013 کی پوزیشن میں ہوں گے. 2013 کا جو انتخابی نتائج تھے وہی نشر مقرر ہوگا، اسی طرح کے حالات و واقعات ہوں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب کا بھی مطالبہ تھا کہ جو کچھ ان کے خلاف کیا گیا ہے وہ سب واپس لیا جائے، اور 2013 میں جو ان کی پوزیشن تھی سب معاملات وہاں پر گریٹ ری سیٹ کے مطابق وہاں سے شروع ہوں گے، وہیں سے جہاں پر 2013 میں جو تھے، یا کہہ لیں کہ 2013 کی پوزیشن پر پاکستان تحریک انصاف جتنی سیٹوں کے ساتھ قومی اسمبلی کے اندر تھی مائنس عمران خان صاحب، وہ وہیں پر ہوگی. اور پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں تھی 2013 میں، نون لیگ جو ہے وہ اس کو پورا موقع ملے گا کہ وہ 2013 کی پوزیشن پر واپس جا سکے. پاکستان پیپلز پارٹی 2013 میں جہاں پر تھی وہیں پر آپ کو نظر آئے گی. یہ جناب علی پاکستان کی سیاست کے، پاکستان کی ریاست کے آج کی تاریخ تک فیصلے ہیں. نظر آتے ہیں کچھ
ہیں وہ کیا کہتے ہیں، شعر ہے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں بازیگر دھوکا کھلا، اگر میں نے شعر ٹھیک پڑھا ہے تو دیکھتے ہیں. نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہیں، سیاست میں گرما گرمی ہوگی، روز ایک نئی خبر ہوگی اور روز آپ کا ساتھ ہوگا، روز گپ شپ ہوگی. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ، لیکن اللہ تعالیٰ خیر رکھے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.